السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ مسجد میں مولوی کی جانب سے بچے کے ساتھ مبینہ جنسی ہراسانی کا معاملہ ہے۔ ہمارے پاس کچھ اہم ترین معلومات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے، کان کھڑے کر دینے والی معلومات۔ بالکل دیکھیے، کچھ انسائڈرز کو ہوں جنہیں پولیس کے کردار پر جی پولیس پر غصہ تھا، اور یہ پولیس کے اپنے انسائڈرز ہیں، ہوں ہم ان سے مسلسل معلومات کے لیے رابطہ کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ معلومات دی ہیں، ہوں اور ان معلومات کے نتیجے میں جو چیز نکل کر آئی ہے اس جی نے اس معاملے کو ایک نیا رخ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، دے دیا ہے۔ اب یہاں یاد رکھیے گا، ہوں بچے کو اس آدمی کی جانب سے صحیح ہے۔ ہوس کا نشانہ بنایا گیا، ہوں نہیں بنایا گیا، یہ اب تک طے نہیں ہے، متنازع ہے۔ جی ہم نے پہلے بھی اس بارے میں فیصلہ نہیں دیا تھا، ہم نے کہا تھا اس کا باپ کیا کہہ رہا ہے، اس کے باپ کی دوسری ویڈیو جو ہے اس میں اس کا بتانا ہی ہوں چغلی کھا رہا ہے کہ زبردستی بیان لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پر تھے۔ ہوں ابھی جو دونوں ظہیر الہی برادران ہیں، ہوں تو یہ برادران مولوی صاحبان جو ہیں، ہوں اب یہ بڑے ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پر بھی، ہوں ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر، اسپیشلی یوٹیوب پر، ہوں اور یہ کالم لکھنا، ہوں قلم کے ساتھ بھی، تقریر کے ساتھ بھی، تحریر کے ساتھ بھی اپنا کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس معاملے میں باقاعدہ صحافیوں سے لڑنا شروع کر دیا۔ ہوں ان کے علاوہ ایک صاحب ہیں، قیصر راجہ صاحب۔ ٹھیک ہے۔ قیصر راجہ صاحب جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ ہوں قیصر راجہ صاحب کئی بار میڈیا کی ہوں جو اصلاح ہے اس کی بھی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ قیصر راجہ صاحب پاکستان واپس آئے ہیں بیرون ملک سے، اور انہوں نے اصلاح کے اس کام کو، دین کی خدمت کو اپنا مشن بنایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ قیصر راجہ صاحب ایک ٹویٹر اسپیس میں بھی موجود تھے، اور قیصر راجہ صاحب یہ بتا رہے تھے کہ اس پورے معاملے میں لبرلز نے، ہوں اب ایک چیز کامن ہے، ظہیر الہی برادران ہوں اور قیصر راجہ صاحب اور کچھ اور لوگ، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب کچھ لبرلز نے کیا ہے، ہوں اور اس معاملے کو کچھ کا کچھ بنا دیا ہے۔ روشن خیال۔ ہم کل ایک بات کر رہے تھے ہوں کہ یہ ایسا فیل مسجد میں ہو، ہوں اسکول میں ہو، تعلیمی اداروں میں یعنی جامعہ میں ہو، کالج میں ہو، کہیں بھی ہو، ہوں ایک تو اس کو لیبل کر کے ایسے دیکھنا کہ یہ پروفیسر نے کیا، یہ مولوی نے کیا، یہ مسجد میں ہوا، یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ فیل کی طرح دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ میرا پوائنٹ یہ تھا۔ ہوں اب بھی اسی طرح سے قیصر راجہ صاحب سے لبرلز پر رکھ کر، یہ جو برادران ہیں دونوں، یہ بھی لبرلز پہ رکھ کے دیکھ رہے تھے۔ ہوں پہلے انسائڈ انفارمیشن کیا، اس پہ بات کر لیتے ہیں، پھر اس کی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک لمبی تحریر ہے جی جو انہوں نے لکھی، اور اس تحریر میں انہوں نے کہا کہ جو بچہ ہے اس کا باپ ذرا متمول آدمی ہے۔ ہوں اس متمول آدمی کو غصہ تھا اس بات پہ، دولت مند آدمی کو، پیسے ویسے مناسب، کہ میرا بچہ کیوں اس طرح سے مولوی کے پاؤں داب رہا تھا، اسے اس نے بے عزتی تصور کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ یہاں تک گیا۔ اب ذرا یہ تحریر پڑھ کے بتائیں۔ اچھا، سوال و جواب کی نشست میں تاندلیان والا واقعے کے حوالے سے کچھ جواب ہے۔ معاملہ یوں پیش آیا کہ مولوی ابوبکر معاویہ قصبہ تاندلیان والا میں ایک 70 سالہ خاتون کو ملنے گئے کہ جو ان کی ماں بنی ہوئی تھی۔ خاتون نے پیغام بھیجا تھا کہ میں اتنی بیمار ہوں، تم میری تیمارداری کے لیے نہیں آئے اور اب جنازے پر بھی نہ آنا۔ اس پر وہ ملنے وہاں چلے گئے۔ چونکہ وہ وہاں پر کبھی خطیب رہے تھے، اس لیے ہلکا ارادت موجود تھا۔ ان ماں جی کے گھر بیٹھے ہوئے ان کے کتنے شاگرد وہاں چلے آئے جو ان کو دبانے لگ گئے۔ اس بیچ اس لڑکے کا باپ جو مالی طور پر مضبوط حیثیت رکھتا ہے وہاں آیا، اور اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بھی مولوی صاحب کو دبا رہا ہے، تو اس نے اس پر تلخی کا اظہار کیا۔ تلخی بڑھی اور معاملہ ہاتھا پائی تک جا پہنچا۔ مولوی ابوبکر معاویہ سے زیادتی ہوئی کہ اس نے اس کو کافی مارا۔ جن خاتون کے گھر پر یہ سارا واقعہ پیش آیا، ان خاتون کا بیان یہ ہے کہ ان کا گھر بہت رونق والا گھر ہے اور کافی افراد موجود ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ ابوبکر معاویہ کو ملنے بھی کافی بچے آئے کھڑے تھے۔ سو ان کے گھر میں ایسا کوئی واقعہ پیش آنا امر محال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بات اس حد تک نہیں جانی چاہیے تھی، لیکن چلی گئی، اور بچے کے باپ نے وہی پاکستانی روایتی طریقہ اختیار کیا کہ جنسی ہراسمنٹ کا کیس درج کروا دیا۔ اب چونکہ ملزم مولوی تھا، سو لبرل میڈیا کا متحرک ہونا تو لازمی امر تھا، وگرنہ یہ معاملہ
وہ میڈیا ہے جو بازار حسن میں روز بکتی اجڑتی عزتوں کو باہمی رضامندی قرار دے کر اس کی کمائی میں حصہ وصول کرتا ہے۔ اب میڈیا پر جب شور ہوا تو بات پھیل گئی کہ تاندلیان والا سے کچھ دوستوں نے حافظ ابتسام الہی ظہیر سے رابطہ کیا اور حافظ ابتسام الہی ظہیر نے بچے کے والد سے رابطہ کیا۔ تب تک مولوی ابوبکر معاویہ سے ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ بچے کے والد نے ابتسام صاحب سے اس معاملے میں اپنی سرپرستی کا کہا اور ضد کی کہ وہ خود تاندلیان والا تشریف لے کر آئیں۔ بچے کے والد کی ضد کے سبب ابتسام الہی صاحب وہاں تشریف لے گئے اور ایک صاحب حیثیت شخصیت کے گھر یہ مجلس ہوئی جس میں موصوف نے یہ تسلیم کیا کہ مولوی ابوبکر معاویہ نے ان کے بیٹے کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی نہیں کی، لیکن ان کے ساتھ بہت زیادہ لڑائی لڑی اور ان پر تشدد کیا، جس کے سبب انہوں نے یہ زیادتی کا پرچہ درج کروا دیا۔ اس آگاہی کے بعد کوئی بھی صاحب ضمیر آدمی ایک جھوٹے پرچے والے شخص کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ ابتسام الہی ظہیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ پہلے ابو بکر معاویہ ظالم تھا کہ اس نے بچے کے باپ کو مارا، ٹھیک، بعد میں ابو بکر معاویہ پر ہو گیا ان کے بقول جھوٹا پرچہ، ٹھیک، اور ابو بکر معاویہ بن گیا ظالم سے مظلوم۔ جی، اب یہ ان کا مقدمہ ہے۔ یہاں یہ ایک اور بات کر رہے ہیں کہ ان خاتون کا گھر کافی رونق والا ہے، اتنے لوگ تھے کہ ان کی موجودگی میں یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ پورا ان کا مقدمہ ہے۔ یہی قیصر راجہ صاحب کا بھی اس سے ملتا جلتا مقدمہ ہے، کچھ اور چیزیں ہیں۔ اب آ جائیے پولیس کے انسائیڈر کی دی گئی انفارمیشن کی جانب۔ یہ جو بات ہے نا کہ اتنے لوگ تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، یہ بات پولیس کے انسائیڈر کا کہنا ہے۔ اب میں اور آپ وہاں موجود تو نہیں تھے نا، ہم انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں، اور ابتسام الہی ظہیر صاحب بھی موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو پولیس کے انسائیڈر کا کہنا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ اتنے لوگ موجود تھے۔ ابو بکر معاویہ نامی یہ شخص جو ہے یہ اندر کے کمرے میں تھا بچے کے ساتھ، صحیح ہے، یہ اور بچہ اکیلے تھے۔ یہ بندہ مکمل بے لباس ہو یہ بات نہیں تھی، یہ بندہ جو تھا یہ ٹاپلیس ضرور تھا، اس کے تن پہ شلوار تھی، قمیض نہیں تھی، ٹھیک، اور یہ اس بچے کو جو ہے وہ بچہ اس کو دبا رہا تھا۔ مجھے یہیں پر، اب میں اس سے آگے بڑھوں، مجھے اسی پر اعتراض ہے کہ کیوں بھائی، مطلب یہ کیا تھا، یہ کیا طریقہ ہے کہ وہ مطلب ٹاپلیس ہو گئے اور بچے سے کہہ رہے آؤ دباؤ اندر والے کمرے میں لے جانے کے بعد؟ اس پر مجھے پہلا اعتراض ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی بھی شخص کو ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ اچھا، دوسرا یہ جو بچے کے والد کا معاملہ ہے کہ غریب یا متمول پیسے والا، یہ کوئی ایسا غریب آدمی نہیں ہے، یہ بات پولیس کا انسائیڈر بتا رہا ہے۔ اب یہ جو ہے نا زیادتی نہیں ہوئی ایسا کچھ ثابت نہیں ہوا، یہاں پولیس جو ہے اس کا جھوٹ اور اس کا پرابلم سامنے آتا ہے۔ انسائیڈر کا یہ کہنا ہے کہ پولیس نے اپنا کام کیا ہی نہیں۔ اچھا، مولوی مناسب اثر و رسوخ والا آدمی ہے، پولیس نے مولوی کو حالات کو دیکھتے ہوئے 3 دن اپنا مہمان رکھا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جب دن کی روشنی ہے، لوگ آ کے مل سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تو سلاخوں کے پیچھے، وگرنہ افسر کے ریٹائرنگ روم میں۔ تو پولیس نے، یہ انسائیڈر کی انفارمیشن ہے، پولیس نے یہ کام کیا ہے۔ پولیس نے بچے کا میڈیکل کروایا کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس شخص نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا، وہاں سے ثابت ہو سکتی تھی، یہ بھی نہیں کروایا پولیس نے۔ یعنی جو ہے نا کہ ثابت ہو گیا کہ زیادتی نہیں ہوئی، یہ بات غلط ہے، پولیس نے یہ کام نہیں کروایا، یہ انسائیڈر کا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن پولیس نے اپنی بنیادی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اچھا، لیکن یہ موصوف اندر تھے، ٹاپلیس تھے، بچے کو لے کر گئے ہوئے تھے، یہ انسائیڈر کا خود کا بتانا ہے۔ پولیس کی بنیادی خامی ہے۔ ایک اور چیز ہے، کچھ عرصہ پہلے اس علاقے میں ہوئی ایک ڈکیتی، اس ڈکیتی کے موقع پر پولیس کو ظاہر ہے کہ 15 کال جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، اور جب وہ موجود تھے تو اس موقع پر آ جائے پولیس کچھ کر سکے، اس کی کوشش کی گئی، پولیس نہیں آئی، اہل علاقہ جمع ہوتے ہیں، اور یہ جو مولوی صاحبان وغیرہ ہوتے ہیں، چونکہ ان کا ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے، یہ بھی پہنچ گئے، انہوں نے ویڈیو وائرل ہوئی، پولیس کی ایسی کی تیسی کر دی، کھری کھری سنائی، ٹھیک ٹھاک سنائی۔ پولیس کو تھوڑا سا اس بات کا بھی غصہ تھا، تو پولیس نے اگر کچھ ہو رہا تھا تو پولیس نے تھوڑا سا ان کا ساتھ دیا، تھوڑا سا ہونے بھی دیا۔ یہ بھی پولیس کے انسائیڈر کا کہنا ہے کہ پولیس والے کہتے ہیں بڑی اینی بڑی
पैड़ी की थी साढ़े नाल, तो पुलिस को ये भी गुस्सा था। ये सब कुछ हुआ और उसके बाद ये पिक्चर हमारे सामने आई और फिर हमने मौलवी साहिबान का गुस्सा भी देख लिया, सहाफियों से लड़ना भी देख लिया। अच्छा, सहाफियों से लड़ना नहीं बनता था क्या? हमारे यहाँ ऐसे वाकयात नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। अच्छा, क्या सिर्फ मस्जिद में होते हैं? नहीं, हर तालीमी इदारे में होते हैं? हुए हैं। क्या दफातर में होते हैं? बिल्कुल होते हैं, हुए हैं। क्या ऐसे वाकयात कोई एक इदारा मुबर्रा है कि उसमें तो बिल्कुल नहीं होते, बाकी जगहों पर होते हैं? ऐसा भी नहीं है, ये भी हुए हैं। ठीक है ना। मुशर्रफ दिनों में जज साहिबान को उनकी वीडियोस दिखाई गई थी, ये खबर आई थी, तो वहां पर भी होती। ठीक है। यानी एक तो ये तो घर की वीडियो थी ना, जो अभी जो 6 जज साहिबान ने लिखा, ये तो घर की वीडियो थी, जो वाहियात हरकत है कि किसी की निजी वीडियो बना ली जाए। लेकिन ऐसी भी थी, अरशद मलिक जी, तो ऐसी वीडियोस थी। तो ये भी होता है, हर जगह होता है। ठीक है। अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं। मामले में पुलिस की एक बुनियादी खामी है, इतना बड़ा मामला हो जाता है। तब इस पर ज्यादा जहन लड़ाते हैं ना कि ज्यादती का मामला हो जहाँ। हाँ, जाहिर है कि मतलब जुल्म की इंतहा है ना यार। जी। तो जितना बड़ा जुल्म, यानी किसी को थप्पड़ मारा गया तो हम कम शोर करेंगे, किसी को गोली मार दी गई तो हम ज्यादा शोर करेंगे, किसी की जान ले ली गई तो और ज्यादा शोर करेंगे। संगीन है ना मामला में। तो ये इसी तरह से है, यानी जितना बड़ा जुल्म उतना ज्यादा शोर, उतनी ज्यादा सजा और उतनी ही ज्यादा सजा। फिर उसके बाद अगर ये कानून हरकत में आ जाए, साबित हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये मामला था। अच्छा, इस मामले में पुलिस सबसे, ये कल्चर कैसा है कि उलमा की जानिब से या फिर रूहानी शख्सियात की जानिब से पांव दबवाना? अच्छा यार देखिए, मैं इस बारे में आपसे अर्ज करूं कि ये घर में अपने बड़े बूढ़ों को, वालिद को, वालदा को, या घर में कोई भी शख्स, किसी को, बच्चे को, वालिद बच्चे को के पाँव दबा रहे हो, उसको दर्द हो रहा हो, ये तो ठीक है, मतलब फैमिली है। ये जो तालीमी इदारों में यहाँ वहाँ और उसके बाद मदारिस में और उलमा की जानिब से कहीं भी हो, सिर्फ उलमा नहीं, उस्ताद वगैरह भी करवाते हैं। या अभी कुछ अर्सा पहले एक वायरल हुई थी, खातून जो है उस्तानी साहिबा, वो क्लासरूम में बैठी हुई बच्ची से सर दबा रही थी और उसको वो उनका कंधे दबा रही थी, ये आ गया था वाकया। तो ये जहां भी हो गलत है, जिस जगह भी हो गलत है, तो ये हो जाती है हमारे यहाँ। एक फीमेल एंकर थी एक चैनल में। अच्छा। वो एक मेकअप आर्टिस्ट को सुबह पहुंचाती थी 6 बजे। मैंने उनकी शिकायत भी की थी HR में जाके कि बेचारी को खामा की सजा दी हुई है इन्होंने। वो सुबह पहुंचाती तो मेकअप आर्टिस्ट से कहती थी मेरे पाँव दबाओ, और वो बेचारा उनके पाँव दबाता था। तो ये हमारे यहाँ हर जगह ये कल्चर, पढ़े लिखे मॉडर्न लोगों में, इस तरह के इदारों में भी ये कल्चर मौजूद है। और अगर आपको शौक है, इसमें आपको एक तस्कीन मिलती है, तो भाई मतलब आप ये किसी भी प्रोफेशन से ये सर्विसेज लें और वो दबा लें, अपने पाँव दबा लें, हाथ दबा लें, गला दबा लें, सर दबा लें, अपना मुंह दबा लें। लेकिन मतलब ये क्या वाहियात हरकत है कि आप अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करके किसी को कहेंगे करो, ज्यादती है। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।